بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر۔ سال دوم کے انتہائی اہم شاعر علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل کا آغاز ہم نے کیا تھا، جس پر 2 لیکچرز دیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں۔ آج ہم آخری 2 شعر یعنی شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح کریں گے۔ یہ ہمارا اس غزل پر تیسرا لیکچر ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں، شعر نمبر 5 کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا ہے۔ شعر نمبر 5۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اچھا جی، کچھ معانی جو ہے، یہ تو نام ہے جی داراؤ سکندر۔ یہ 2 ماضی کے عظیم بادشاہوں کے نام۔ یہ کون تھے، ان پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اسد اللہ جو ہے، یہ در حقیقت حضرت علی جو ہیں ان کا لقب ہے، اور بوئے اسد اللہ کا مطلب وہ خوبیاں جو حضرت علی میں موجود تھیں، یا وہ صفات، حضرت علی کی صفات بھی کہہ سکتے ہیں۔ مرد فقیر یعنی مرد مومن۔ مرد مومن اور مرد فقیر کا بہت ذکر ہے علامہ اقبال کی شاعری میں۔ اولا کا مطلب ہوتا ہے جی برتر ہونا، یا بڑھ کر ہونا، یا افضل ہونا، بہت اچھا یا بہتر ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اہم نکات میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے تلمیح کا شعر ہے۔ اس میں ماضی کی 2 اہم ترین ہستیاں ایسی ہیں جن کا پہلے مصرے میں ذکر ہے، جو بادشاہ ہیں، اور ایک حضرت علی کا اس میں ذکر ہے۔ تو ان 3 شخصیات کی طرف اشارہ کر کے علامہ اقبال نے مرد فقیر کی بات کی ہے، فقیری کی بات کی ہے، درویشی کی بات کی ہے۔ تو یہ شعر جو ہے تلمیحات پر مبنی شعر ہے۔ دوسری اہم بات کہ اس میں فقر کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ فقر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اقبال کی شاعری میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ فقیری ہوتی کیا ہے، فقر کیا ہوتا ہے، اس کو بھی بتانا ضروری ہے۔ تو فقر ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جس میں انسان درویشی کی حالت میں رہتا ہے، درویشی والی زندگی گزارتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے، اس میں انا باقی نہیں رہتی، وہ فاقہ برداشت کرتا ہے، وہ قناعت پسند ہوتا ہے، وہ رضائے الہی کو جو ہے مقدم جانتا ہے، وہ فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچتا ہے، یا پھر اس رستے پر گامزن رہتا ہے جو مقام لاہوت کی جانب جاتا ہے۔ تو اقبال کے ہاں جس مرد مومن کا تصور مل رہا ہے، اگر اس میں یہ صفات نہیں ہیں تو پھر وہ اقبال کا مرد مومن نہیں ہے۔ وہ آئیڈیل شخصیت جو اقبال امت مسلمہ میں دیکھنا چاہتے۔ آگے چلتے ہیں۔ دارا اور سکندر، ماضی میں 2 عظیم شہنشاہوں کا تذکرہ آ گیا۔ دارا جو تھا قدیم فارس کا بادشاہ تھا، جس نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، اور لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ اس کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ لوگ اس کا نام سن کے کانپتے تھے۔ بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اور سکندر، جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، اور مغربی جو ممالک ہیں وہاں اس کو الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے، بہت مانا جاتا ہے اس کو۔
تو یہ قدیم یونان میں تقریباً 326 سال قبل مسیح یہ یونان کا بادشاہ تھا. اس نے آدھی دنیا پر حکومت کی اور اس کا مقصد ساری دنیا پر حکومت کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت نہیں دی اور یہ بات ثابت ہوئی کہ چاہے ساری دنیا کا بادشاہ ہو، اگر اللہ چاہے تو اس کو جب چاہے روک دے، جب چاہے فاتح بنا دے اور جب چاہے اس کو دنیا سے اٹھا لے. وہ کیا شعر ہے؟ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فقر اور گدائی میں کیا فرق ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو کہ عام لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. عام طور پہ ہم مانگنے والوں کو فقیر کہتے ہیں. اگر کوئی مانگنے والا دستک دے تو ہم کہتے ہیں کہ فقیر آ گیا ہے، جبکہ ان کو فقیر نہیں کہا جاتا. یہ ہمارے ہاں یہ لفظ ان کے لیے مستعمل ہے، لیکن مانگنے والے کے لیے گدا کہتے ہیں، اس کو گدا کہتے ہیں یا گداگر کہتے ہیں. تو گدائی میں اور فقر میں بے پناہ فرق ہے. جو گدا ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ دنیاوی آسائشوں کے لیے اور دنیاوی آلائشوں کے لیے دستے سوال دراز کرتا ہے، جس سے اس کی خودی کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور اس کی غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں عزت کا احساس باقی نہیں رہتا. جب انسان کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر وہ کم از کم وہ اقبال کا مرد مومن نہیں ہو سکتا، اور اگر اقبال کا مرد مومن نہیں ہے تو پھر اس میں فقیری بھی نہیں ہے. فقیر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور فقر جو ہے اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے فقیر کی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ فاقہ تو برداشت کرتا ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وہ اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی غیرت پر ٹھیس نہیں آنے دیتا، وہ اپنی خودی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا. وہ شان و شوکت کے ساتھ سادگی میں بھی فقیری میں بھی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے. تو فقر اور گدائی میں بے پناہ فرق ہے. اس کو سمجھنا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. ایک شعر دیکھیے گا: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو اب بات کرتے ہیں مرد فقیر، جس کا ذکر اقبال نے مصرع اولی میں کیا ہے کہ مرد فقیر جو ہے وہ رضائے الہی کے تابع ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی من مرضی نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی چاہتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے تابع اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے. اپنی ذاتی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا. اگر انسان اپنی ذاتی زندگی، اپنی ذاتی خواہشات پر مبنی زندگی گزارے گا تو وہ بے لگام ہو جائے گا، وہ سرکش ہو جائے گا، وہ پھر گناہوں سے آلودہ ہو جائے گا، وہ اس دنیا داری میں پڑھ کر وہ دنیا دار ہو جائے گا، وہ مادی اشیاء کے حصول کے لیے اپنی آخری حدوں کو جائے گا اور گناہوں کی دلدل میں اترتا چلا جائے گا. اگر وہ اپنی زندگی کو رضائے الہی کے تابع گزارتا ہے تو پھر وہ روحانیت کی طرف جائے گا، پھر وہ دنیا سے دور ہو جائے گا، وہ ترک دنیا کرنے کی کوشش کرے گا. تو مرد فقیر اپنی مرضی سے نہیں جیتا، اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے تابع زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع گزارتا ہے. عزیز طلبہ، میری اپنی غزل کے کچھ اشعار مجھے بہت موزوں لگے. اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے اگر آپ اس کو حوالہ جاتی اشعار میں شامل کریں تو بہت خوب رہے گا.
میری غزل ہے اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، اس کی ردیف ہے میں فقیر ہوں، نہ میں تاجور نہ وزیر ہوں، میں فقیر ہوں، نہ فقیہ شہر نہ پیر ہوں، میں فقیر ہوں، تو ضرورتوں کا اسیر ہے، تو امیر ہے، میں محبتوں کا اسیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں ہوں اونچ نیچ سے ذات پات سے ماورا، میں ہوں اونچ نیچ سے ذات پات سے ماورا، میں تو ایک سیدھی لکیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ اشعار آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آخری ہمارا نقطہ ہے جی حضرت علی کی خوبیاں اور فقیرانہ زندگی۔ اب ہم شعر کو سمیٹتے ہیں، ذرا شعر پر دوبارہ غور کیجیے گا کہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے وہ مرد فقیر بہتر ہے، افضل ہے، برتر ہے کہ جس کی فقیری میں حضرت علی کی خوبیاں نظر آئیں۔ بوئے اسد اللہ کا مطلب ان کی خوبیاں، ٹھیک ہے، ان کی صفات نظر آئیں۔ تو ایک طرف دارا و سکندر جیسے ایسے بادشاہ جن کی زندگی کا مقصد دنیا کا حصول تھا، دنیاوی حکمرانی تھی، دنیاوی آسائشیں تھیں، دنیاوی اقتدار تھا، اور ایک طرف حضرت علی جن کی زندگی شان فقر کا بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ حضرت علی جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے، ان کو خیبر شکن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کو شاخ مرداں اور حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی جن میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں جو کہ ایک مرد فقیر میں ہونی چاہیے۔ تو علامہ محمد اقبال حضرت علی کے کردار کو اپنے دور کے مسلمانوں کے لیے نصب العین کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس فقیر میں، جس درویش میں حضرت علی والی خوبیاں، ان کے جیسے اوصاف اور ان کے جیسا کردار ہوگا، وہ دارا و سکندر جیسے ماضی کے عظیم بادشاہوں سے برتر ہے، وہ زیادہ افضل اور زیادہ عظیم ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ وہ دنیاوی بادشاہوں سے بہت بلند تر ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا، نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں الفقر فخری والفقر منی، یعنی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، یعنی اس کا آغاز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، اور پھر حضرت علی سے ہوتا ہوا باقی آگے اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو وہ فقیری جس کا آغاز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے ہوتا ہے، وہ فقیری آج ناپید ہے، اور علامہ محمد اقبال اس فقیری کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مرد کامل ہے، مرد مومن ہے، اور جس کو ہم حقیقی معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب چلتے ہیں آخری شعر کی جانب، اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ نکات کی مدد سے اس پر بات کرتے ہیں۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ آئین کا مطلب اصول، دستور، قاعدہ وغیرہ ہوتے ہیں، شیوا بھی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ جواں مرداں یعنی نڈر، بے باک لوگ، بے خوف کہہ سکتے ہیں، یا بہادر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آئین جواں مرداں کا مطلب ہوگا بہادر اور نڈر اور بے خوف جو لوگ ہیں، ان کا شیوا یا ان کا آئین، ان کا دستور اور ان کے قاعدے۔ حق گوئی، راست بازی، راست گوئی بھی کہہ سکتے ہیں، یا سچ بات کہنا۔
حق بات کہنا اس کو حق گوئی بھی کہتے ہیں جی، اور بے باکی بے خوفی، نہ ڈر ہونا جی، اور روباہی کا مطلب جو ہے لومڑی کی طرح چالاک ہونا، یعنی لومڑی کی طرح ہونا یا اس کی طرح مکر و فریب سے کام لینا، اس کو روباہی کہتے ہیں۔ اہم نکات میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بوئے اسد اللہ کی جھلک جو ہے وہ اس شعر میں نظر آ رہی ہے۔ یہ شعر اس سے جو پہلے شعر ہم نے 5واں شعر جو ہم نے پڑھا، وہ شعر اور یہ چھٹا شعر یہ ایک دوسرے سے مربوط ہے، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اس شعر میں بوئے اسد اللہ کی بات کی گئی، اب اس شعر میں بوئے اسد اللہ کی جھلک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال دو خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ وہ مرد مومن میں یا مرد فقیر میں یا مرد درویش میں یا پھر خلیفۃ اللہ فی الارض میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ حضرت علی میں پائی جاتی تھی، اور یہ دو خوبیاں فقر کی بدولت ان میں در آئی تھیں۔ وہ خوبیاں کیا تھیں کہ سچ بات کہنا اور بے خوفی کے ساتھ کہنا، بے باکی کے ساتھ کہنا، یہ دو خوبیاں حضرت علی میں موجود تھی۔ دوسری بات کہ بہادر سورما دلیر کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو واقعی جو اپنے آپ کو مردان حق کہتے ہیں، جو بہادر ہیں، جو دلیر ہیں، بے باک ہیں، بے خوف ہیں، اور جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، وہ سچ بات کرتے ہیں، چاہے کیسا بھی موقع ہو وہ گردن کٹوا دیتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ وہ اپنی زندگی گوا دیتے ہیں لیکن وہ منافقت سے کام نہیں لیتے، وہ مصلحت سے کام نہیں لیتے، وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لیتے۔ تو تیسری اہم بات کہ مرد مومن بھی حق گو اور حق پرست ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ مرد مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی اور مصلحت کی خاطر جھوٹ کا سہارا لے، کیونکہ وہ مرد مومن ہے۔ اس کی صفات میں یہ صفت بھی شامل ہے کہ وہ حق گو ہوگا، وہ بے باک ہوگا۔ ایک شعر دیکھیے گا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الصدق ینجی والکذب یخلق، یعنی سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم بات کہ مردان حق ظالم بادشاہ کے سامنے بھی سچ کہتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے جی، کہ جب سامنے ایک ظالم آقا، ظالم بادشاہ یا کوئی ایسا ظالم شخص جو با اختیار ہے، جو کسی منصب پر فائز ہے، جو کسی مرتبے دنیاوی مرتبے پر فائز ہے، جو آپ کا نقصان کر سکتا ہے، جو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، جو آپ کی گردن بھی کٹوا سکتا ہے، تو اس شخص کے سامنے جو آپ کی جان لے سکتا ہے، اس کے سامنے سچ بولنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے نہیں گھبراتے، وہ سچ سے کام لیتے ہیں، وہ مکر و فریب سے کام نہیں لیتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو توحید کی بات کی، ایک اللہ کی بات کی، اور سب کو ان کی طرح دین اسلام کی طرف راغب کیا، بت توڑنے کی بات کی، ایک خدا کی، ایک اللہ کی پرستش کرنے کی بات کی۔ لیکن سارا مکہ یعنی مکے کے تمام جو مشرکین تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے جو ظالم آقا تھے، اس دور میں جو اقتدار میں تھے، جو سردار تھے، جو بے پناہ اختیارات رکھتے تھے، وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں تو بھی میں راست گوئی سے باز نہیں آؤں گا، میں حق گوئی سے باز نہیں آؤں گا، میں بے باکی سے یہ کہتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو جو مردان حق ہوتے ہیں
یا حق شناس ہوتے ہیں وہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، منافقت سے کام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے، یا وہ اپنی زندگی کو احکام الہیہ کے مطابق گزارتے ہیں، اس لیے ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہوتا۔ ایک حدیث بھی آپ نوٹ کر لیں، وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ ایک شعر بھی بہت عمدہ ہے اس حوالے سے، علامہ اقبال کا اپنا شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے شعر جو ہوتے ہیں ان کو لومڑی جیسی چالاکیاں نہیں آتی۔ تو اللہ کے شعروں سے مراد وہ لوگ جو اپنی زندگی کو احکام الہیہ کے مطابق ڈھالتے ہیں اور حضرت علی جیسی خوبیاں رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے، اور جس میں حضرت علی کی خوبیاں، ان کے کردار کی جھلک نظر آ جائے، اس کو اللہ کا شعر کہا جا سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں، اللہ کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں رضا ملاتے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ پھر چالاکیاں نہیں دکھاتے، وہ پھر مکر و فریب سے کام نہیں لیتے، وہ پھر ایک شیر کی طرح میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو نڈر ہے، جو بے باک ہے۔ جس طرح ایک شیر شکار کرتا ہے تو چھپ کر نہیں کرتا، مکر و فریب سے کام لے کر نہیں کرتا، وہ طاقت کے بلبوتے پر، وہ اپنے زور کے بلبوتے پر اور اپنے پنجوں کے بلبوتے پر کرتا ہے، بے خوف ہو کر کرتا ہے، اسے کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو بالکل اللہ کے جو شعر ہوتے ہیں وہ بھی کسی سے نہیں ڈرتے، چاہے ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، وہ اس ایک طاقت جو سب پر بھاری ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے احکام کے مطابق اپنا ہر عمل، اپنا ہر قدم اٹھاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اپنے ہی ایک شعر کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ شعر دیکھیے کہ میرے اندر بھی کوئی شخص ہے رہتا ایسا، میرے اندر بھی کوئی شخص ہے رہتا ایسا، چپ رہوں تو وہ گریبان پکڑ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔